السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹر خیر عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑے والا شر خیر و بدل دے، آمین۔ پیاری سسٹر، ہم لوگ سورہ یونس آیت مارکر 61 تک ٹرانسلیشن اور آیت مارکر 60 تک تفسیر کر چکے تھے۔ آج کا لیسن آیت مارکر 62 سے سٹارٹ کریں گے اور 67 تک پڑھنے کی کوشش کریں گے، اور تفسیر کا لیسن آیت مارکر 61 سے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون۔ ٹرانسلیشن الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ سن رکھو، بے شک اللہ کے جو اولیاء ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، نہ ان کو کچھ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور وہ تقوی اختیار کرتے رہے۔ لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، نہیں کوئی بدلنے والا اللہ کے کلمات کو۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی کامیابی ہے بہت بڑی۔ ولا یحزنک قولہم، اور نہ غمگین کریں آپ کو ان کی باتیں۔ ان العزت للہ جمیعا، بے شک عزت سب کی سب اللہ کے لیے ہے۔ هو السمیع العلیم، وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض، سن رکھو بے شک اللہ کے لیے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ، نہیں پیروی کرتے وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کے سوا، شرکاء، اور شرکاء کی۔ ان یتبعون الا الظن، نہیں وہ پیروی کرتے مگر گمان کی۔ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور نہیں وہ مگر اٹکنے پچو کرتے۔ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، وہی پاک ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو تاکہ تم سکون حاصل کرو اس میں، اور دن کو روز روشن۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ، بے شک اس میں کھلم کھلا نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو خوب سنتے ہیں۔ تفسیر آیت مبارکہ 61 سے، جیسا کہ ہم لوگ سورہ یونس مکی سورہ مبارکہ پڑھ رہے ہیں، اور مکی سورہ مبارکہ میں زیادہ تر توحید کی دعوت، شرک کی تردید، اللہ کی قدرت کے جو کمالات ہیں وہ مشرکین مکہ پر اجاگر کیے جاتے ہیں۔ طرح طرح سے ان کو اللہ کی قدرتوں کے نشانات دکھا کر اور کئی طرح سے کئی مثالوں کے ذریعے
ان کو سمجھایا جاتا ہے۔ تو ادھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک اور نئے اینگل سے ان کی عقلوں کو جھنجھوڑ رہے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعذب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں، اگر جس کے اندر جو پیغامات ہیں، جو اللہ کی قدرت کے نشانات ہیں، وہ تمام انسانیت کے ہوش گزار کیے جا رہے ہیں، لیکن اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی بھی کام میں مشغول ہوتے ہیں اور یا قرآن مجید میں سے کچھ پڑھتے ہیں یا پھر اس کے علاوہ کوئی بھی عمل کرتے ہیں، اس وقت ہم آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں، اس تفیضون فیہ، جب بھی آپ اس میں مشغول ہوتے ہیں، الغرض کہ کوئی بھی کام ہے، کوئی بھی آپ کی مصروفیت ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کمال قدرت ہے کہ وہ اس وقت آپ کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ جس طرح کہ قرآن کے اور بھی کئی مقامات پہ فرمایا کہ نہیں تم میں کوئی دو مگر تیسرا اس کے ساتھ، نہیں تم میں سے کوئی چار مگر پانچواں وہ اللہ ساتھ آپ کے ہوتا ہے، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم، مگر وہ تمہارے ساتھ ہے، اینما تکون، جہاں کہیں بھی تم ہو۔ پھر اور مزید کمالات قدرت کو اجاگر کرنے کے لیے ایک اور مقام پہ فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری شاہ راگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں۔ پھر ایک اور مقام پہ فرمایا کہ تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی جگہ پہ موجود ہوتے ہیں، لیکن یاد رہے کس طرح موجود ہوتے ہیں؟ اپنی قدرت اور علم کے اعتبار سے، نہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے۔ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مستوی ہیں۔ الرحمن علی العرش استوى، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شان کے لائق نہیں کہ وہ کسی اور جگہ پہ موجود ہوں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی بڑائی بہت بلند و بالا ہے، جیسا کہ آیت الکرسی کے لاس میں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، الفاظ بہت چھوٹے ہیں لیکن اپنے اندر اتنی زیادہ گہرائی رکھتے ہیں کہ سمندروں میں بھی یہ گہرائی ڈال دی جائے تو وہ بھی کم ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت ہی زیادہ بلند و بالا ہیں، بہت ہی زیادہ، اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ بس تھوڑا سا ہم اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں اپنے ناقص علم کے مطابق، جس طرح کہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ فرماتے ہیں، جو کہ مفسر قرآن ہیں، حبر الامہ کو کہا گیا کہ زمین سے لے کے آسمان تک کی جو مسافت ہے وہ 700 سال کی ہے، ایک روایت کے مطابق 500 سال بھی کہا جاتا ہے، اور پھر جو آسمانوں کی موٹائی ہے پھر آسمان کی وہ بھی 500 سال کی، اسی طرح جو خلا ہے وہ 500 سال یا پھر 700 سال، پھر اسی طرح دوسرے آسمان کی موٹائی 500 سال کی مسافت، پھر اسی طرح جو اس کے اوپر خلا ہے اس کی بھی اتنی ہی مسافت، پھر اس سے اوپر جو آسمان ہے اس کی بھی اتنی ہی مسافت، پھر جو اس سے اوپر آسمان ہے اس کی بھی اتنی ہی مسافت موٹائی کی کہ 500 سال، اسی طرح جو پھر مزید خلا ہے اس کی بھی اتنی ہی پیمائش، اتنی ہی مسافت، پھر اس کے اوپر کہا جاتا ہے کہ مزید سمندر ہے، وہ بھی بہت ہی زیادہ وسیع ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ وہ سمندر کیسا ہے۔ ہمارے ناقص علم کے مطابق ہم تو یہی کہیں گے کہ اگر آسمانوں کے اوپر سمندر ہے
وہ کس طرح ٹھہرا ہوا ہے، لیکن انسان کو سوچ کے ہی کب کبھی طاری ہو جاتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کیسے قدرت کمال کے مکمل اللہ کے احاطے میں ہیں۔ اللہ سے ہم بچ کر ایک لمحہ بھی کہیں ادھر ادھر نہیں ہو سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اگر غضب کو دعوت دی جائے تو اللہ کا اگر قہر نازل ہو جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے سمندر کو ہی آرڈر جاری کر دیں کہ تم چل پڑو تو کوئی انسانیت باقی نہ رہ جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کمال فضل و کرم ہے کہ ہر چیز اپنی اپنی جگہ پہ ٹھہری ہوئی ہے، اپنی اپنی جگہ پہ جو اس کو کام سونپا گیا ہے بہت احسن طریقے سے نبھا رہی ہے۔ ایک انسان ہی ہے کہ جو اس میں کمی پیشی کرتا ہے، ڈیلے کر دیتا ہے یا اپنی ذمہ داری سے دستبردار ہو جاتا ہے، ورنہ کائنات کی جو بھی چیز ہے، جو بھی اس کو ڈیوٹی سونپی گئی ہے وہ بہت اچھے طریقے سے نبھا رہے ہیں۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو مکلف بنا دیا ہے کہ چاہے تم خوشی سے اس کو اپناؤ یا ناخوشی سے، تم نے یہ کام کرنے ہی کرنے ہیں۔ تو انہوں نے ایسی فرمانبرداری کا اظہار کیا کہ ہم خوشی سے ہی کریں گے۔ پھر مزید اس کے بارے میں روایات ملتی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے جنت عدن بھی بہت بلند و بالا ہے، اور پھر جو جنت الفردوس کی چھت ہے اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے۔ اب اس کے بارے میں جتنا ہمیں بتایا گیا ہے اتنا ہی اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں، چاہے اس کو ہماری عقل تسلیم کرے یا نہ کرے۔ مزید اس کی گہرائی میں، اس کی ڈیپتھ میں جا کر ہم نہیں سمجھ سکتے۔ یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے، وہ کیسا ہے ویسا ہی ہے جیسا اس نے اپنی قدرت کے ساتھ بنا دیا ہے۔ بات ہم کر رہے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے الرحمن علی العرش استویٰ، عرش پہ مستوی ہے، اپنی قدرت اور علم کے مطابق ہر جگہ پہ موجود ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ایک طبقہ بہت ہی گندی ذہنیت کا مالک ہے، ان لوگوں سے بھی ہمیں اویئرنیس ہونی چاہیے۔ ان کا کیا کہنا ہے کہ اللہ ہر جگہ پہ موجود ہے، لیکن اتنی سی بات اگر کہی جائے تو سمجھ میں آتی ہے۔ عموماً ہم بھی اس طرح کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ موجود ہیں، لیکن ان کی جو ذہنیت بہت ہی گندی غلیظ ہے، وہ کہتے ہیں کہ وحدت الوجود، کہ اللہ ہر چیز میں حلول کر گیا ہے، ہر چیز کے اندر اللہ کی ذات نعوذ باللہ استغفر اللہ موجود ہے۔ یہاں تک کہ ایک جو بہت ہی گندا جانور جس کو ہم سمجھتے ہیں نعوذ باللہ استغفر اللہ کے کہتے ہوئے بھی انسان کو گھن آتی ہے، تو اس کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ اکبر کبیرہ نعوذ باللہ استغفر اللہ کہ اس کے اندر بھی ان کا یہ گندا عقیدہ کہ حلول کر گئے ہیں۔ ان کا کیا کہنا ہے کہ جو ایک کتا ہے اس کے اندر بھی تو یہ بہت ہی گندی ذہنیت کے مالک ہیں۔ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی شان، اپنی قدرت کو ادھر واضح کر رہے ہیں۔ مزید کیا فرما رہے ہیں؟ وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ۔ اللہ کے علم کی جو قدرت ہے وہ اتنی وسیع ہے کہ اس سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، ایک ذرہ کے برابر بھی۔ ذرہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے؟ بہت ہی چھوٹا۔ اس کو آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں کہ عام طور پہ ہم کس چیز کو ذرہ کہتے ہیں، لیکن اگر لغت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ذرہ اس چیز کو کہا جاتا ہے جو کرنوں کے اندر، سورج کی جو کرنیں ہوتی ہیں، شعاعیں ہوتی ہیں، اس کے اندر ہلکے ہلکے ذرات محسوس ہوتے ہیں، اس چیز کو ذرہ بولا جاتا ہے۔ تو اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ کی نگاہ سے ایک ذرہ برابر بھی چیز مخفی نہیں ہے، کوئی بھی چیز اوجھل نہیں ہے، چھپی ہوئی ہے، چھپی ہوئی نہیں، نہ زمین میں نہ آسمان میں، نہ اس سے کوئی چھوٹی اور نہ بڑی۔ کہ اگر دنیا پہ کوئی بھی چیز چھوٹی ہے یا کوئی بڑی ہے تو وہ لوح محفوظ میں ریکارڈ ہے۔ اللہ کی قدرت کی اتنی وسعت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق سے بہت سال پہلے لوح محفوظ جیسی کتاب بنائی، اس کے اندر ہر چیز کو ریکارڈ کر لیا۔
جو کچھ اب تک ہو چکا ہے، جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے، سب کچھ اس لوح محفوظ کتاب میں ریکارڈ ہے، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں ہے کتاب۔ کوئی انسان، کوئی فرشتہ، کوئی جن اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ ہمارے معاشرے میں جو گندے عقیدے والے لوگ ہیں وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ ہمارا فلاں بزرگ، فلاں پہنچی ہوئی سرکار آسمانوں تک گئی، اس نے اڑ کر جا کر ملک الموت سے جو روحوں والا تھیلا تھا وہ چھین لیا، یا پھر لوح محفوظ کو پڑھ لیا، یا پھر فضا میں تیرا، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کی چیزیں جو انہونی ہیں ان کے بارے میں اس طرح کے شگوفے چھوڑتے رہتے ہیں، جو کہ بالکل عقل سے بعید ہے چیزیں ہیں۔ قرآن و حدیث میں دور دور تک ابھی اس کا کوئی ایسا ذکر نہیں ہے۔ الغرض کہ وہ لوح محفوظ اتنی محفوظ ہے کہ کوئی بھی اس پہ احاطہ نہیں کر سکتا، کوئی بھی اس تک پہنچ نہیں سکتا، وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں ہے۔ پھر مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سن رکھو بے شک جو اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ کے اولیاء ہیں، ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جو قیامت کے دن کتنی ہولناکیاں ہوں گی، کتنے انسانوں کے دل ڈر رہے ہوں گے، اس دن جو اولیاء اللہ ہوں گے وہ اس طرح کے غموں سے، اس طرح کے ہیبت ناک منظر سے محفوظ رہیں گے۔ جس طرح کہ حدیث قدسی بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دو خوف اور دو امن جمع نہیں کریں گے۔ جو انسان دنیا پہ ڈر ڈر کر زندگی بسر کرتا ہے اس کو قیامت کے دن امن ہی امن ہوگا، اس کے لیے پھر دو چیزیں اکٹھی نہیں کی جائیں گی۔ اس کو قیامت کے دن خوف نہیں ہوگا بلکہ ایسے خوف سے وہ امن میں ہوگا، نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوگا، یعنی کہ نہ چیز اس وقت اس کو کسی ہیبت ناک کر رہی ہوگی اور نہ آئندہ کا، یعنی کہ فیوچر کا اس کو کوئی غم ہوگا۔ جس طرح کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر سے پی لے گا ایک بار، جنت میں جانے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ سبحان اللہ، اللہم اجعلناہم برحمتک۔ یہاں پہ اس سے پہلے کہ اور بھی کئی مناظر ہیں، جس طرح کے جو شخص جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش کا سایہ حاصل ہو جائے گا تو وہ شخص بہت ہی خوش قسمت ہوگا۔ اس وقت کے جب سورج سوا نیزے پہ آ چکا ہوگا اور انسان اپنے اپنے اعمال کی وجہ سے ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، کوئی کسی کا ہنسلی تک، کسی کا ایسے لوگوں کی صفات کیا بتائے گی، وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور اب تقوی اختیار کرتے رہے۔ سبحان اللہ، دو چیزیں بتائیں گی، کوئی لمبی چوڑی ان کی صفات نہیں بتائیں گی کہ یہ کرتے ہوں گے، بلکہ کیا کہا، ایمان لے آئے اور تقوی اختیار کرتے رہے۔ اور تقوی کیا ہے کہ انسان اپنی تنہائیوں کو بھی پاک رکھے، جیسے سب کے سامنے ہے ویسے ہی تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرے کہ اللہ میرے ساتھ موجود ہیں، میں ہر طرح سے اللہ کی علم میں ہوں۔ تو اللہ سے ڈرنا ہی تقوی کہلاتا ہے۔ آج کے لیے اتنے کافی ہے، آپ لوگ مزید اس کے اندر اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں، مزید سرچ کر کے، مطالعہ کر کے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ علی النبی۔